اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه ابد الدهور وکرم. دیکھیے آپ کی کتاب میں، اپنی کتاب میں دیکھیے حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی کا ظہور. صفحہ نمبر 22 کا آخری پیراگراف، نیچے سے 4 لائن باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا. حضرت امام مہدی کا ظہور بھی، یہ بھی قیامت کے قریب ہی ہوگا. لیکن آپ پیچھے پڑ چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے 40 برس تک آپ رہیں گے. اس بیچ میں بہت سے آپ کے کام ہیں، دجال کو قتل کرنا، صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، اور جو یہودی اور عیسائی باقی بچے ہیں ان کو اسلام پر گامزن کرنا، اور پھر امن و امان قائم کرنا. پھر اس کے بعد 40 سال میں یہ سارے کام ہوں گے، پھر آپ پردہ فرما جائیں گے. حضرت امام مہدی کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر آسمان سے اتریں گے صبح کے وقت. تو اب دیکھیے حضرت امام مہدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے، یعنی ان کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملے گا. تو جو امام حسن کی اولاد میں انہیں حسنی کہتے ہیں، اور جو امام حسین کی اولاد میں ہوتے ہیں انہیں حسینی کہتے ہیں. تو یہ حسنی سید ہوں گے. آپ امام و مجتہد ہوں گے، یعنی کہ مسلمانوں کے امام خلیفۃ المسلمین ہوں گے، اور مجتہد یعنی منصب اجتہاد پر آپ فائز ہوں گے. قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اولیاء و ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے. یعنی دنیا میں ہر طرف کفر و شرک کا زلزلہ ہو جائے گا. مسلمان اور اسلام کے ماننے والے سمٹ کر کے صرف حرمین شریفین میں رہ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ادھر ادھر کے ہیں وہ سب وہاں پہنچیں گے، اور اولیاء کرام اور ابدال جو بھی دنیا کے جس خطے میں جس حصے میں، وہ سب بھی اپنے اپنے مقام اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف، مکہ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. اولیاء و ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ جو آئے گا اس سال، اس وقت کی یہ بات ہے کہ ابدال جو ہے اولیاء کرام کی جماعت میں ایک منصب کا نام ہے. جو اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں انہیں ابدال کہتے ہیں. ابدال، قطب، غوث، تو یہ سب مقامات ہیں. ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے. اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے یعنی پہچان لیں گے دیکھتے ہی. جو علامتیں، جو نشانیاں انہیں اللہ کی طرف سے اولیاء کرام کو بتائی گئیں وہ ان میں دیکھیں گے تو انہیں پہچان لیں گے. پھر ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے. وہ
کہیں گے کہ حضور ہمیں اپنے دستے پاک پہ بیعت کر لیجئے، مجھے اپنے ارادت میں شامل کر لیجئے، وہ انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ غیر انبیاء کو بھی کہنا جائز ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ حضرت امام مہدی نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن ہے مجتہد ہوں گے اور امام وقت ہوں گے، تو جو ایسے بڑے مرتبے پر فائز ہوں اللہ کے نیک بندے، انہیں خلیفۃ اللہ کہنا جائز ہے۔ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو، تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو بات آئی کہ ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے وہ انکار کریں گے، یعنی کہ لوگوں سے وہ کہیں گے کہ میری بیعت قبول کرو، وہی سلطنت کے معاملے میں جیسے کہ بادشاہ لوگوں سے وعدہ لیتا ہے تو کہ تم میرا ساتھ دو گے، تو ممکن ہے ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ انکار کریں گے جو لوگ وہاں موجودین ہیں، تو پھر آواز آئے گی کہ انکار مت کرو۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ تو جو لوگ انکار کر رہے ہوں گے انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ، تو انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ آپ سے جو ہے کہ اب انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو جب پھر یہ فرمان ان کو سنا دیا جائے گا کہ اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو، تو اب جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کے لیے بھی انکار کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، وہ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ جنگ میں رہیں گے، سب کچھ اس بات کے لیے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے وہاں سے۔ یہ کتاب مختصر ہے، اس لیے اس میں اتنی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس بات پر بیعت لیں گے، کس بات کے لیے ان کو بیعت کریں گے، سمجھے؟ پیری مریدی والا معاملہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اسی جنگ کے خاتمے کے لیے، اسی کفر شرک کے خاتمہ کے لیے جو دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے گویا کہ یہاں سے ایک اسلامی فوج تیار ہوگی۔ اب آگے دیکھیے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہے یاجوج اور دوسرا ہے ماجوج، تو یہ تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک عدد ہے یاجوج اور دوسرا جو ہے وہ ماجوج، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہے جیسے ایک ہے انسان، ایک ہے مرد اور دوسری اس کی صنف ہے عورت، یا ایک ہے عورت اور اس کا دوسرا جوڑا ہے مرد، تو ایسے ہی یاجوج کا جوڑا ہے ماجوج، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ مختصر ہے تذکرہ، یہ ایک قوم ہے، انسان ہی کی اولاد سے پیدا ہوئی ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام یافس، اور یافس کی اولاد میں جو ہے کہ یہ پیدا ہوئی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، دو موسم ہوتے، ایک موسم بہار، ایک موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم جسے کہتے ہیں، اور دو جاڑے اور گرمی کے،
تو یہ بہار کا موسم جو ہوتا ہے جس میں درختوں پر نئے پتے نکل آتے اور ہریالی ہر طرف چھائی رہتی، تو یہ بہار کے موسم میں یاجوج ماجوج نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، جو تازے پھل میوے ہوتے اور جو سوکھی چیزیں ہوتی جیسے غلہ اناج وغیرہ انہیں لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے۔ کھانے کا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آدمی سامنے آتا ہے تو آدمی کو کھا جاتے کیونکہ وہ بھی ان کے لیے تر و تازہ ہے۔ جنگلی جانور آتے انہیں بھی کھا جاتے، سانپ بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے، جو بچ کر چھپ چھپا کر ادھر ادھر بچ جاتا ہے وہی جو ہے کہ پھر اس سے نسل چلتی تھی۔ تو انہوں نے بہت فساد مچا رکھا تھا زمین میں۔ تو جس علاقے میں ان لوگوں کا زیادہ آنا ہوتا تھا، جدھر سے ان لوگوں کا گزر، تو ادھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کو اللہ نے اتنے بڑے مرتبے سے نوازا ہے، آپ ہمارے لیے انتظام فرمائیں کہ یاجوج ماجوج کے شر سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو آپ نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ آہن کے معنی ہوتا ہے لوہا، آہنی یعنی لوہے والی دیوار۔ کتنی بڑی دیوار ہے! جس پہاڑ میں وہ لوگ رہتے تھے اس پہاڑ کے دامن میں یہ زمین کی کھدائی کی گئی، اتنی کھدائی ہوئی کہ نیچے سے پانی کے بلبلے اٹھنے لگے، یعنی پانی کے سوتے پھوٹنے لگے۔ تو پھر وہاں پتھر رکھ کر جو ہے کہ پتھروں کی چنائی کی گئی اور بالکل اتنی گہرائی سے اوپر تک پہاڑ سے بھی اونچی لوہے کی دیوار اٹھا دی گئی اور اس پہ سیسا یعنی رانگ اور تانبا پگھلا کر کے اس دیوار کو بالکل پلین کر دیا گیا، یعنی جسے کہتے ہیں پنا کرنا، جیسے سیمنٹ سے کرتے ہیں سیمنٹڈ، ویسے وہاں سیسا اور تانبا، سیسا چھوٹی سین سے جب بولا جائے تو وہ رانگا کو کہتے ہیں رانگ، سیسا اور تانبا کو پگھلا کر کے اس دیوار کو پورے طور پر محفوظ کر دیا گیا، اس کو ملمع کر دیا گیا، پالش اس کو پورے طور پر لیپ دیا گیا تاکہ وہ پانی اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہے، سڑے گلے نہیں۔ اور یہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، 16واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے وہیں پہ کنز الایمان میں جو ہے کہ کنز الایمان پہ جو حاشیہ ہے لکھا ہوا تفسیر کا، حضرت صدر اللہ فاضل علیہ الرحمٰن نے جو لکھا ہے خزائن العرفان، وہاں پہ قدر تفصیلی تذکرہ موجود ہے، آپ میں سے جو چاہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کے اوپر فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے یاجوج ماجوج کے نام سے، اس میں اور بھی تفصیل ہے، ان کے اقسام بیان کیے گئے کہ 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک تو سائز میں اتنا چھوٹا ہوگا کہ ایک بالشت کا ہوگا، یعنی ایک بالشت جو یہ انگوٹھے کو پھیلا کر اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پھیلاتے ہیں جب کسی چیز کو ناپنے کے لیے، عوامی زبان میں بعض اسے بتہ بھی کہتے ہیں، بینت بھی کہتے ہیں، اور اسے اردو میں بالشت کہتے ہیں۔ تو ان میں جو چھوٹے ہوں گے ان کی تعداد تو ایک قسم کی یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ہوں گے یہ پھدکتے ہوئے کہیں بھی کسی بھی سوراخ سے چلے آئیں گے، اور ایک قسم یہ ہے ان کی کہ وہ ایسے ہوں گے کہ ایک کان کو اپنے بستر بنا لیں گے اور دوسرے کان کو چادر کی طرح اوڑھ کر سو جائیں گے، اور ایک قسم اور ہے کہ یہ بڑے لمبے لمبے ہوں گے۔ بہر کہ اس میں فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آن لائن کتابیں دستیاب ہیں۔ دیکھیے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے، حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر جائیں گے، تب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، یعنی ایک مصیبت ختم ہوگی اور پھر یہ دوسری مصیبت آئے گی۔ دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے
اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ کوہ طور پر چلے جائیں، تو جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کو لے کر کے وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، تب جو ہے دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ دیوار تو یہ روزانہ توڑتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیواروں کو توڑتے ہیں، لوہے کی دیوار کو، اور روزانہ یہ جو ہے کہ نصف یا اس سے زیادہ توڑ لیتے ہیں، یعنی ہاف یا اس سے زیادہ توڑ لیتے ہیں، لیکن یہ توڑتے توڑتے رات ہو جاتی ہے، تو اس میں کا کوئی کہتا ہے کہ چلو اب تو آج رات ہو گئی، اب کل توڑیں گے۔ تو پھر جب یہ کل آتے ہیں اپنے کوفے سے نکل کر، پہاڑ کے غار سے نکل کر، تو اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی عنایت سے وہ دیوار پھر پہلے کی طرح مکمل رہتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ محنت سے توڑتے رہتے ہیں دن بھر، تو ان کا دن بھر ابھی یہی کام ہے، دیوار توڑتے رہنا۔ اور جب قیامت قریب آ جائے گی، رب کی مرضی ہوگی کہ ان کا خروج ہو، تو ان میں کے کسی ایک شخص کو یہ توفیق ہوگی کہ وہ کہے گا کہ چلو اب انشاءاللہ کل توڑیں گے، اور جب وہ کہہ دے گا کہ چلو اب انشاءاللہ کل توڑیں گے، تو وہ دیوار جتنی یہ توڑ کر جائیں گے وہیں پر وہ دیوار رک جائے گی، اور دوسرے دن یہ آئیں گے تو اب تو آدھا کام ہوا ہی رہے گا، آدھا ہی کرنا رہے گا، اور پھر یہ توڑتے ہوئے نکلیں گے اور اتنے بھوکے رہیں گے، پھر اندازہ لگائیں جو سامنے آئے گا کیسے اس کو کتنا لقمہ بنائیں گے یہ لوگ، اللہ بچائے ان کے غضب سے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہر جمعہ، یعنی جمعہ کی شب میں یا دن میں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالی اس کی حفاظت کا خاص انتظام فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کر دیے جاتے ہیں، کوئی کسی عجیب اور انہونی حادثے کا وہ شکار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آیا کہ اگر یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہو جائے تو اس بیچ میں یاجوج ماجوج بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا، فرشتے اسے وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہٰذا آج سے ہی شروع کر لیجئے کہ آج یہ جمعرات کا دن ہے نا، اور یہ رات جو آئے گی شام ہونے کے بعد شب جمعہ ہے، اور جب یہ شب جمعہ ہے تو اس کی فضیلت میں یہ رات داخل ہے، تو رات کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ میں بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رہوں؟ گاڑی میں لوگ آگے کی طرف اسٹینڈ لگاتے ہیں کہ اگر گاڑی کبھی ایکسیڈنٹ بھی کر جائے تو چلانے والے کو، بیٹھنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ سامنے میں ایسا شیشہ لگا رہتا ہے کہ جو ٹکراتے ہی چور چور ہو کر کے بکھر جائے، نوکیلا ہو کر کے پیٹ وغیرہ میں نہ گھس جائے کہ آدمی اس سے دھاردار ہتھیار کی طرح قتل ہو جائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اور بہت ساری جو ہے کہ چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بیماری سے محفوظ رہیں، بلاؤں سے محفوظ رہیں، لیکن ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ گارنٹی دے دے کوئی کہ یہ پڑھ لو اور اس کے بعد جو ہے کہ پورے ایک ہفتے تک کے لیے بلا آفت مصیبت، جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اس سے محفوظ رہو۔ تو یہ صرف ہمارے اسلام میں اور ہمارے اللہ و رسول کی عطا ہے۔ تو یہ آج سے ہی اپنا معمول بنا لیجئے۔ 15ویں پارہ سے یہ سورہ کہف شروع ہوتا ہے اور 16ویں میں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ پون پارہ سے بھی کم ہے، یعنی آدھا پارہ سے کچھ زیادہ اور پون پارے سے تھوڑا کم۔ تو اس کی عادت بنائیے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ نور جو اس کے گھر تک روشن کیا جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس نور کا فائدہ بھی اسے حاصل ہوگا،
کہ لوگ تاریکی میں ادھر ادھر بھٹکیں گے اور وہ اس روشنی میں اپنی منزل طے کرے گا۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس کے، بہار شریعت میں بھی سورہ کہف کے فضائل ہیں، جمعہ کے جہاں پہ جمعہ کا بیان ہے، نفل نمازوں کا وہاں پہ، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں بھی اس کے فضائل ہیں، تفسیر نصفی جسے تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کی عادت بنانے۔ یہ دیوار توڑ کر نکلیں گے، زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے، پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک کو برباد کر دیں۔ اپنے وہ آموختہ کو بھی پڑھیے 11 بار، کوئی اپنے آموختہ کو بھی پڑھیے 11 بار۔ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ دابۃ الارض ایک جانور ہے، یہ عجیب شکل کا جانور ہے۔ جو جانور ابھی پائے جاتے ہیں ہماری نگاہوں میں یا ہماری معلومات میں، یہ ویسا جانور نہیں ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کی شکل عجیب و غریب ہوگی، اور یہ نکلے گا کوہ صفا سے، یعنی صفا مروہ جو پہاڑ ہے مکہ شریف میں، تو یہ صفا سے نکلے گا۔ تمام شہروں میں بہت تیزی کے ساتھ جلد جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ فصاحت کا معنی دیکھیے نیچے لکھا ہوا، بہت اچھی صحیح اور صاف صاف عربی بولے گا، عربی زبان میں یہ گفتگو کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہی انگوٹھی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا فرمان لکھنے کے بعد اس سے مہر لگاتے تھے۔ وعلیکم السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے پاس ہوگا۔ عصا سے کیا کرے گا وہ؟ مسلمانوں کے ماتھے پر، پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ طور پر ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اور یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، کبھی نہ مٹے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ یہ دابۃ الارض کا واقعہ ہے۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف اور صرف اونلی 40 ایئرس باقی رہ جائیں گے، 40 سال، تب ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، یعنی بازو اور پیٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے، بازو اور پسلی کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کے بغل سے یہ ہوا ہو کر گزرے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی۔ جب سارے مسلمان دنیا سے فوت ہو جائیں گے، ان کی روح نکل جائے گی، تو کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت آئے گی۔ اس بیچ میں یہ ہوگا کہ مسلمان جب فوت ہو جائیں گے سب، تو کسی کافر کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ تو 40 سال گویا یہ جو ہے قیامت آنے سے پہلے کے، اس میں کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا، اور اگر جو بچہ بھی ہوگا پہلے کا پیدا شدہ، تو اس کی عمر 40 سے زیادہ ہو جائے گی قیامت آنے تک۔ تو یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ تو بالکل سب کچھ کھول کر بتا دیا گیا، صرف دن اور مہینہ، دن بھی بتا دیا گیا، مہینہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کے دن۔ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا تو
دن اور مہینہ اور تاریخ بھی بتا دی گئی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، صرف سال نہیں بتایا گیا ہے کہ سال کون سا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہم جو جانتے ہیں، آپ جو جانتے ہیں یا دوسرے جانتے ہیں، تو یہ حضور کے ہی بتانے سے جانتے ہیں، اور یہی تو غیب کا علم ہے کہ جو ہوا نہیں ہے پہلے ہی سے بتا دیا۔ اور وہابیہ اس کے باوجود بھی انہیں حدیثوں کو پڑھ کر اپنے لیے تو جگہ جگہ یہ پوسٹر لگاتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور حضور کی برائی کرتے تھکتے نہیں، کہتے حضور جانتے ہی نہیں۔ بلکہ ان کے مولوی نے براہین قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، اور پھر اس پر بھی دل نہیں بھرا تو لکھا کہ شیطان کے علم کے برابر اگر حضور کے علم کوئی ثابت کرے تو شرک ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان کی نگاہ میں خدا ہے۔ یہ تو اللہ کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے برابر اگر کوئی حضور کا علم بتائے تو شرک، وہ شیطان کے برابر بھی اگر کوئی بتائے تو لکھا ہے کہ شرک ہے۔ یہ براہین قاطعہ کے شروع ہی میں ہے، اس کتاب کو آپ اگر چاہیں تو کہیں کسی سے معلوم کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ۔ تعالی۔